السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں ہمسائے کے حقوق کے بارے میں۔ انسان اس دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان زندگی گزارنے کے لیے دوسرے انسانوں کے تعاون اور مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے خونی رشتوں سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں کا تعاون چاہیے ہوتا ہے۔ انسان جہاں رہتا ہے اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگ اس کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ ہمسائے کافی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو جہاں آپ رہ رہے ہیں اس کے آس پاس کے گھر آپ کے ہمسائے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کوئی بزنس مین ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کے ہمسائے ہیں۔ اگر آپ کہیں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس آپ کی ہمسائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، مختلف قسم کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ سب آپ کے ہمسائے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بہت تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم اس میں ایمان نہیں، خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کون شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور مفسد پردازیوں سے مامون اور بے خوف نہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو ایسی حالت میں رات کو پیٹ بھر کر سوئے کہ اس کے برابر رہنے والا پڑوسی بھوکا ہو اور اس آدمی کو اس کے بھوکے ہونے کی خبر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو اس کی عیادت کرو، اور اگر انتقال کر جائیں تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اگر وہ کسی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اور اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرو، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملے تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو،
اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے، اور جب تمہارے گھر کوئی اچھا کھانا پکے تو کوشش کرو تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے باعث ایذا نہ ہو، مگر یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے ہاں سالن کی ہانڈی پکے تو اسے چاہیے کہ شوربہ زیادہ کر لے، پھر اس میں سے کچھ پڑوسیوں کو بھی بھیج دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں ہمیشہ ہی وصیت کرتے رہتے، مطلب یہ کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اس کو وارث ہی بنا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمسائے کے حقوق کے بارے میں ہمیشہ تاکید فرماتے آئی ہے۔ ہم سب کو اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ Follow me for more Islamic video. Like, share, comment and don't forget to subscribe. Jazakallah khair. Allah Hafiz.